بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی فورسز کے خصوصی کمانڈر کا کہنا ہے کہ یوکرین کورسک جوہری پلانٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کمانڈر نے وضاحت کی کہ یوکرینی فوج کو مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے اور اس علاقے میں یوکرین اور روسی فورسز کے درمیان روزانہ جھڑپیں جاری ہیں۔ یوکرین 11 اگست کو کورسک جوہری پلانٹ پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ روس کو امن مذاکرات کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ صدر پیوٹن نے پہلے بھی اس حملے کا مقصد یوکرین کو مذاکرات میں فائدہ دلانا قرار دیا تھا۔ کورسک علاقے کی اہمیت روس کے لیے دوستوں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں جوہری پلانٹ اور سوزا گیس فیلڈ موجود ہے۔ یوکرین نے اس مہینے کی 6 تاریخ کو کورسک پر حملے شروع کیے تھے جو اب بھی جاری ہیں۔ یوکرین نے اب تک 1000 مربع کلومیٹر روسی علاقے میں پیش رفت کی ہے اور 28 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم روسی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کی پیش رفت اب رک چکی ہے۔ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے ملک پر 30 سال تک قبضے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ جنرل فیض حمید صرف 3 سے 4 سال پہلے تک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اشارہ کرتے تھے تو سیاستدان جیل میں چلا جاتا تھا، ایک اشارہ کرتے تھے تو کسی بھی ٹی وی اینکر پر پابندی لگ جاتی تھی، ایک اشارہ کرتے تھے تو ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن تبدیل ہو جاتی تھی، چلتے ہوئے ٹی وی پروگرام بند ہو جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں وہ خود بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور جو لوگ ان سے رابطے میں تھے وہ بھی حراست میں ہیں اور ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو اس سے سبق ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور اختیار ہوتا ہے انہیں اپنی طاقت اور اختیار کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خود جو گڑھا کھودتے ہیں اس میں گر جاتے ہیں۔ جنرل فیض حمید جب ISI کے DGC اور پھر DGISI تھے تو انہوں نے صرف ایک جماعت میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کی بلکہ 3 سے 4 جماعتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ ان کے وہ تعلقات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت کام آئے اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جب ان کے خلاف 1-2 کیسز شروع ہوئے تو انہوں نے بند کروا دیے، کیونکہ ان کے موجودہ حکومت میں بھی تعلقات تھے۔ لیکن اس کے خلاف جو اب تحقیقات شروع ہوئی ہیں اس میں فی الحال تو کچھ فوجی افسران کا نام آ رہا ہے، تاہم ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گی اور معاملہ عدلیہ کی کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس شخصیات کی طرف بھی جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کے پاس طاقت اور اختیار تھا تو انہوں نے ہائی کورٹس میں ججز کو تعینات کروانے اور ان کو پروموٹ کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا عدلیہ کی کچھ شخصیات کے ساتھ رابطہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ شخصیات سے بھی پوچھا جائے کہ جب فیض حمید کے میسیجز آپ کے پاس آتے تھے تو کیا بات ہوتی تھی۔ جنرل فیض حمید صرف آرمی چیف نہیں بننا چاہ رہے تھے بلکہ انہوں نے عمران خان کو اپنی CD بنایا ہوا تھا اور وہ پاکستان میں 1973 کے آئین کو مکمل طور پر دریابرد کر کے صدارتی نظام لانا چاہتے تھے۔ اس بیوقوف اور بونگیاں مارنے والے سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید میڈیا کو کچھ لوگوں سے کہا کہ 30 سال تک میں کہیں نہیں جا رہا، اس لیے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں ورنہ آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے 30 سال تک ملک پر قبضے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ اس کام کے لیے عمران خان کو استعمال کر رہے تھے۔ دوستو، میں اس بیوقوف تجزیہ نگار اور صحافی حامد حمید کا یہی تجزیہ ختم کرتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ حامد میر ہمیشہ سے بونگیاں مارتا آ رہا ہے، اب تو اس کو اور زیادہ بہانہ مل چکا ہے۔ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے بھی معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس پر حیران ہوں۔ میں بھی جنرل فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، یہ 2011 کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2014 کا دھرنا بھی ناکام ہوا
اور معیشت بھی خراب ہوئی۔ ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ پاک فوجوں کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے اور ترکی اسرائیل کو روکنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بات فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی جو انقرہ پہنچے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں غیر نظامی لوگوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ منطقی نہیں ہے کہ کچھ مغربی ممالک خاموش رہیں اور اسرائیل کی مدد کرتے رہیں۔ غزہ کی پٹی گزشتہ 10 مہینوں سے ایک تباہ کن جنگ کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسیع علاقوں پر بمباری کی ہے اور اس علاقے کی کئی اہم سہولتیں بشمول صحت کے مراکز تباہ کرتی ہیں۔ غزہ کی پٹی اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے اور یہ رجیم صرف محدود انسانی امداد کی رسائی کی اجازت دیتی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں ہزاروں دیگر زخمی ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مزید بے گناہوں کے خون سے بہنے سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل اپنے فرائض کو عالمی امن اور سلامتی کی ضمانت دینے سے ناکام رہی ہے اور اسے بنیادی طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید لوگوں کو نقصان پہنچے اور مزید بے گناہوں کا خون بہے، ہمیں امید ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی آنی چاہیے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا صرف سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین سے بڑی ہے اور ایک زیادہ منصفانہ دنیا کی تخلیق ممکن ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اردوان نے یہ بھی کہا کہ افریقی براعظم اور اس کے تمام ممالک کو عالمی سطح پر منصفانہ شراکت کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اب تک تقریباً 25 لاکھ ایرانی زائرین 40 حسینی میں شرکت کے لیے زمین اور فضائی راستوں میں عراق میں مقدس مقامات کی طرف سفر کر چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 2,11,500 عازمین کی عمر 12 سے 18 سال کے درمیان ہے۔ 3,94,000 زائروں کی عمر 18 سے 30 سال کے درمیان ہے اور 8,23,000 سے زائد زائرین کی عمریں 30 سے 45 سال کے درمیان ہیں، جو کہ کل زائرین کی تعداد کا 7% حصہ ہے۔ 40 حسینی میں حاضری کے لیے عراق جانے والے 25 لاکھ ایرانی زائرین میں سے تقریباً 16 لاکھ مرد اور باقی خواتین ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ شیعوں کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن کی مناسبت سے ہر سال دنیا بھر سے خصوصاً ایران سے لاکھوں لوگ مختلف شہروں سے کربلا تک پیدل مارچ میں حصہ لینے کے لیے عراق جاتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو پابندیوں سے بچانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں دوستوں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش میں سیاسی حریفوں کو قید میں رکھنا اور آزادی اظہار رائے سمیت دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر حسینہ واجد پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امریکی سفارتکاروں نے بھی حالیہ انتخابات میں مخالفین کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے پر شیخ حسینہ واجد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے جب اپنی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر عائد کیا تو امریکی سینیٹرز نے بھی جو بائیڈن سے پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت نے امریکی حکام سے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ نرمی برتنے کی بھی اپیل کی تھی، لیکن امریکی حکام نے بھارت کو بتا دیا تھا کہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی اور زائد بجلی کے بلوں پر عوام کے کرب کا اندازہ ہے، ان سب کا کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے۔ IMF کو واپس لانے والے چہرے
ہم نہیں جیل میں بیٹھے لوگ ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے زمانے سے مہنگائی شروع ہوئی۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ ملک کو IMF کی ضرورت نہیں، اور دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان IMF کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہے، مگر IMF کو دوبارہ کون لایا؟ وہ چہرے شہباز شریف یا ہمارے نہیں ہے، جیل میں بیٹھے چہرے ہیں جو وہاں سے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے زمانے میں بجلی کے بل کتنے تھے اور آج کتنے ہیں مجھے اندازہ ہے۔ میرا ذہن بار بار 2017 کی طرف جاتا ہے جب بل کم تھے اور مہنگائی میں بھی کمی تھی، آمدنی زیادہ اور اخراجات کم تھے۔ دوستو، یہ تو ایک سائیکل ہے۔ اگر آپ اس کو ایمانداری سے انالیسس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کے دور کے بل عمران خان سے زیادہ تھے، اور عمران خان کے دور کے بل نواز شریف سے زیادہ تھے، اور نواز شریف کے دور کے بل مشرف کے دور سے زیادہ تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈالر 1949 سے مسلسل بڑھتا آ رہا ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت ہی کافی ہے کہ میرے دور کے بل اٹھا کر دیکھ لیں کہ عمران خان سے بہت زیادہ کم تھے۔ بہرحال نواز شریف کا کہنا تھا کہ 2013 میں جب ٹیک اوور کیا تو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کی حالت میں تھا، اور اس معیشت کو ٹھیک کر کے دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں شامل کر دیا۔ یہ میرے نہیں، دنیا بھر کے اخبارات اور میگزین کے الفاظ ہیں۔ جب تک مجھے نکالا نہیں گیا اس وقت تک ڈالر 104 روپے پر رہا۔ مجھے نکال کر انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ میں نے 4 سال تک ڈالر کو 104 روپے کی قیمت پر رکھا، تو اطمینان رکھنا چاہیے تھا کہ آئندہ بھی ڈالر اسی قیمت پر رہتا، مگر مجھے نکال دیا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ 2017 میں بجلی کا بل 1600 روپے اور آج 18,000 روپے آ رہا ہے۔ غریب کہاں سے بجلی کا بل ادا کرے گا؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں بینک کی شرح سود 5.25 روپے تھی، کون اسے 22.5% تک لے گیا؟ سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ ہمیں IMF کی شرائط پر جگڑ دیا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بھی بات کی ہے کہ ملک کے مظلوم طبقے کو کس طرح ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف نے کچھ عرصہ قبل کم یونٹ والوں کو ریلیف دیا ہے۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گرمی کے مہینوں میں اگست اور ستمبر کے بلوں میں فوری ریلیف کے لیے پیکیج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 500 یونٹ تک ہے۔ گھریلو صارفین کو فی یونٹ 14 روپے ریلیف دیا جائے گا۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ 14 روپے فی یونٹ ریلیف دینے پر حکومت پنجاب کے 45 ارب روپے خرچ ہوں گے، جس کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے مختلف شعبوں سے اخراجات کو کم کیا ہے، ترقیاتی فنڈز کی کٹوتیاں کی ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ریلیف یہیں ختم نہیں ہوگا، مزید ریلیف کے لیے پنجاب میں گھروں کو سولر پینل دیے جائیں گے تاکہ ان کا بجلی کا بل مزید کم ہو جائے، جس کے لیے پنجاب حکومت نے 700 ارب روپے خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ شہباز شریف سے بھی درخواست ہے کہ وہ پنجاب حکومت سمیت دیگر صوبوں کے ساتھ مل کر عوام کو سولر پینل دینے کے لیے کام کریں۔ تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ نے 37 سالہ شینا وترا کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ 37 سالہ شینا وترا ملک کی بزنس ٹائکون تھی۔ یہ تھائی لینڈ کے بزنس مین ٹائکون تھاکسن شینا وترا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ انہیں 493 کے ایوان میں 314 سے زائد ارکان نے ووٹ دے کر ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ اس طرح وہ ملک کی تیسری خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ شینا وترا کو تھائی لینڈ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق تھائی وزیر اعظم سریتا نے 2006 میں فوجی آمریت کے خلاف طویل جلاوطنی کاٹی اور گزشتہ سال ہی ملک لوٹے تھے۔ انہوں نے انتخاب لڑا اور وزیر اعظم منتخب ہو گئے، لیکن 1 سال کے اندر ہی انہیں عدالت نے برطرف کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم نے ایک سزا یافتہ شخص کو کابینہ میں شامل کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور اخلاقی برائی کے مرتکب ہوئے۔ ہوا میں نمی کی مقدار کم ہونے اور گرد آلود ہوائیں چلنے سے ناک سے خون بہنے اور ہونٹ پھٹنے کے معاملے پر ماہرین موسمیات اور ماہرین صحت کی رائے سامنے آ گئی ہے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ابراہیم نے کہا ہے کہ خشک گرم ہوا چلنے سے ناک کی اندرونی سطح اور ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ ناک خشک ہونے سے خون نکل آتا ہے
اور ہونٹ بھی پھٹ جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہوا زہریلی ہو چکی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ہوا میں نمی نہ ہونا اور گرمی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مشورہ دیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کوریا کے ماہرین نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمالات پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس شخص کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔